بے مونک میں خوش آمدید، جہاں ہم اپنے سننے والوں کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ ڈیپ مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ آج کی جو نشست ہے نا، وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی کوئی بھی عام سی چیز جو ہم لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، ایک عام سا ایلومینیم کا کین، ہم اس میں اپنا مشروب پیتے ہیں، اسے مسلتے ہیں اور بے دھیانی میں کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ اس کین کے پیچھے لاکھوں ڈالرز، بین الاقوامی سیاست اور ایک انتہائی سنسنی خیز مالیاتی کہانی چھپی ہو سکتی ہے؟ ہاں، ظاہر ہے عام طور پر لوگ اتنا گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے۔ ہاں، تو آج کا موضوع بالکل یہی ہے۔ ہم پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ، جسے مارکیٹ میں PABC یعنی PABC کہا جاتا ہے، ان کے مالیاتی سفر کا ایک گہرا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ وہی کمپنی ہے نا جس نے 2017 میں اپنی کمرشل پروڈکشن شروع کی تھی؟ جی بالکل، 2017 میں آغاز کیا، پھر 2021 میں یہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوئی اور آج اس کے 55.61% شیئرز اس کے اسپانسرز اور ڈائریکٹرز کے پاس ہیں۔ اس نشست کا مقصد محض بورنگ اعداد و شمار پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان پوشیدہ عوامل کو سمجھنا ہے جو کسی کمپنی کو عروج پر لے جاتے ہیں اور پھر اچانک عالمی حالات اسے کیسے متاثر کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو انپیک کرتے ہیں۔ ہاں، آج ہماری گفتگو اس کین کے اندر موجود میٹھے مشروب پر نہیں، بلکہ اس دھاتی خول یعنی کین کی اپنی بقا کی جنگ پر ہوگی۔ ہاں، بالکل بجا فرمایا۔ ہم عام طور پر اس کین کو محض ایک پیکیجنگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کین کی مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین بذات خود ایک بہت بڑی اور پیچیدہ سائنس ہے۔ واقعی؟ ہاں نا، جب ہم PABC کے 2020 سے لے کر 2026 تک کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو یہ کسی بزنس اسکول کی کلاسک کیس اسٹڈی معلوم ہوتی ہے۔ یہ محض ایک ٹائم لائن نہیں ہے، بلکہ یہ سبق ہے کہ عالمی بحرانوں کے دوران کیسے سروائیو کیا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں جب پوری دنیا کی رفتار ایک دم سے رک گئی تھی۔ میرا مطلب ہے 2020، کووڈ کا سال۔ سڑکیں سنسان تھیں، ہوائی جہاز گراؤنڈ ہو چکے تھے اور لوگ گھروں میں قید تھے۔ بالکل، لیکن جب اس سال کی فائنینشل رپورٹ دیکھی جائے تو ایک انتہائی حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ اس کمپنی کا خالص منافع 314% بڑھ گیا اور ان کا EPS یعنی ارننگز پر شیئر 1.69 روپے تک پہنچ گیا۔ جی، اعداد و شمار تو یہی بتاتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ریستوراں بند ہے، پارٹیاں نہیں ہو رہی، تو منافع 3 گنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اچانک کوئی جادوئی چھڑی گھمائی تھی؟ یہ شک بالکل بجا ہے اور پہلی نظر میں یہ واقعی ناممکن لگتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بھی کمپنی کی آمدنی کے 2 اہم حصوں کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہوتی ہے ٹاپ لائن اور دوسری باٹم لائن۔ جب ہم ٹاپ لائن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کل پیسہ جو مال بیچ کر کمپنی میں آ رہا ہے، یعنی ٹوٹل سیلز۔ اور باٹم لائن کیا ہوتی ہے؟ باٹم لائن وہ خالص منافع ہے جو بجلی، تنخواہیں اور ٹیکس جیسے سارے اخراجات نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ تو کیا 2020 میں ان کی ٹاپ لائن یعنی کل سیلز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 2020 میں ان کی ٹاپ لائن میں بمشکل 5.72% کا معمولی اضافہ ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر منافع اتنی تیزی سے کیسے اوپر گیا؟ اصل کہانی باٹم لائن میں چھپی تھی، یعنی اخراجات کے کم ہونے میں۔ کووڈ کی وجہ سے صرف خریدار گھروں میں نہیں تھے، بلکہ کمپنی کی اپنی گاڑیاں کھڑی تھیں، ڈسٹریبیوشن کے سفری اخراجات صفر ہو چکے تھے اور مارکیٹنگ کے ایونٹس منسوخ ہو گئے تھے۔ سمجھ گئی، یعنی روزمرہ کے آپریشنز کا پیسہ بچنے لگا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا معاشی عنصر تھا۔ اس وقت دنیا بھر کی طرح مقامی سطح پر بھی مانیٹری پالیسی میں نرمی کی گئی تھی، شرح سود میں نمایاں کمی آئی۔ اب چونکہ ایسی بڑی کمپنیوں نے بھاری قرضے لے رکھے ہوتے ہیں تو ان کی فائنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر دیا جانے والا سود وہ 26.74% کم ہو گیا۔ کمال ہے، یعنی اخراجات اتنی تیزی سے گرے کہ بچ جانے والا سارا پیسہ سیدھا خالص منافع میں چلا گیا۔ 100% ایسا ہی ہوا۔
جو نیٹ پروفٹ مارجن 2019 میں صرف 3% تھا، وہ راکٹ کی طرح اڑ کر 2020 میں 12% تک پہنچ گیا۔ بحران میں موقع کی یہ بہترین مثال ہے۔ واقعی زبردست حقیقت ہے۔ اب اگر ہم 2021 کی طرف آئیں تو دنیا آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن سے باہر آ رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2021 میں کمپنی کی ٹاپ لائن یعنی سیلز میں 42.21% کا زبردست اضافہ ہوا۔ جی، یہ پچھلے سال کے 5% اضافے کے مقابلے میں بہت بڑی چھلانگ تھی، اور یہ چھلانگ دراصل ہوریکا انڈسٹری کے دوبارہ زندہ ہونے کا نتیجہ تھی۔ یہاں تھوڑا رکتے ہیں۔ یہ ہوریکا انڈسٹری سے کیا مراد ہے؟ اس اصطلاح کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کریں تاکہ سننے والوں کو پوری بات سمجھ آ سکے۔ ضرور۔ یہ ہوریکا دراصل 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایچ سے ہوٹلز یعنی ہوٹل، آر ای سے ریسٹورانٹس یعنی ریستوراں، اور سی اے سے کیٹرنگ یعنی تقریبات کی کیٹرنگ۔ اچھا، تو یہ پورا ایکو سسٹم جو بیوریج انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ تو لاک ڈاؤن میں بند تھا۔ بالکل مفلوج تھا، لیکن 2021 میں جب یہ سب ایک دم سے کھلا، شادیاں شروع ہوئیں، دفاتر کھلے، تو ڈیمانڈ کا ایک سیلاب آ گیا۔ ہر طرف کینز کی ضرورت تھی، اور اس سال کمپنی نے 558 ملین سے زیادہ کینز بنائے۔ اتنے زیادہ کینز بنانے کے لیے تو مشینیں دن رات چلی ہوں گی۔ بالکل، اور پاکستان جیسے ملک میں اس کا مطلب ہے بجلی اور گیس کے ہوش اور بابل۔ یہیں پر مینجمنٹ کی دور اندیشی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اسی وقت بڑے پیمانے پر سولر پینلز کی تنصیب کر دی۔ یہ محض ایک ماحول دوست قدم نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑی لاگت کو کنٹرول کرنے کا ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ صحیح، اور مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آنے والے طوفانوں کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، کیونکہ 2022 کوئی عام سال نہیں تھا۔ ہاں، 2022 تو پوری دنیا کے لیے مشکل تھا۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، ایلومینیم کی قیمتیں آسمان پر تھیں، روپے کی قدر گر رہی تھی، اور مہنگائی کا طوفان تھا۔ اور اسی دوران پی اے بی سی کو ایک ایسا مالیاتی جھٹکا لگا جو کسی بھی کمپنی کو گرا سکتا تھا۔ آپ اس ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ پی اے بی سی جس اسپیشل اکنامک زون میں لگائی گئی تھی، وہاں انہیں 10 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ملی ہوئی تھی، لیکن 2022 کے فائنانس ایکٹ میں وہ چھوٹ اچانک واپس لے لی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ کتنا اضافہ ہوا ٹیکس میں؟ ان کا ٹیکس 7,922% بڑھ گیا۔ یہ 7 یا 79% نہیں ہے، 7,922% ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں میں اچانک بھاری وزن باندھ دیا جائے، لیکن وہ پھر بھی ریس جیت جائے کیونکہ اس سب کے باوجود ان کا منافع 71.42% بڑھا۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور اس کا جواب ان کے اگریسو ایکسپینشن یعنی جارحانہ پھیلاؤ میں پوشیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ عموماً تو اتنے برے حالات میں کمپنیاں سکوڑنے کی کوشش کرتی ہیں نا؟ جی بالکل، پروڈکشن کم کر دیتی ہیں تاکہ خرچے بچائیں، لیکن انہوں نے الٹ کیا، اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر 950 ملین کینز تک پہنچا دیا۔ لیکن زیادہ کینز بنانے سے تو خرچہ مزید بڑھنا چاہیے تھا نا؟ یہیں پر اکانومیز آف اسکیل کا اصول کام کرتا ہے۔ جب آپ 500 ملین کے بجائے 950 ملین کینز بناتے ہیں تو فیکٹری کا کرایہ اور مشینوں کی قیمت وہی رہتی ہے، جس سے ہر ایک کین کو بنانے کی فی یونٹ لاگت کم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی زیادہ مال بیچنے کی وجہ سے مجموعی منافع بڑھ گیا۔ جی، اور ایک اور چیز تھی جسے ہم ادر انکم کہتے ہیں۔ 2022 میں ان کی ادر انکم میں 380% کا ہوش ربا اضافہ ہوا۔ یہ ادر انکم کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو انہوں نے کین بیچ کر نہیں کمایا، بلکہ اپنے پچھلے سالوں کے کمائے ہوئے کیش کو بینکوں میں رکھ کر اس پر بھاری منافع حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹریجری مینجمنٹ کتنی مضبوط تھی۔ زبردست۔ یہیں سے ہم 2023 اور 2024 کے دور میں داخل ہوتے ہیں، جہاں کہانی کا پورا محور ہی بدل جاتا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں تو مہنگائی نے کمر توڑ دی تھی، لوگوں نے کین والے مشروبات کم کر دیے تھے۔ بالکل، بظاہر مقامی مارکیٹ سکڑ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کا بھی ایک توڑ نکال لیا، اور وہ توڑ تھا
اپنی پوری توجہ مقامی مارکیٹ سے ہٹا کر بین الاقوامی مارکیٹوں یعنی ایکسپورٹس پر مرکوز کر دینا۔ یہ اسٹریٹجی تو واقعی کمال کی ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 2023 میں ان کی کل سیلز کا 59.55% اور 2024 میں 62.66% صرف ایکسپورٹ سے آ رہا تھا، یعنی مال اب ملک سے باہر جا رہا تھا۔ اور چونکہ روپے کی قدر مسلسل گر رہی تھی تو جو مال ڈالرز میں بک رہا تھا وہ پاکستان آ کر خود بخود ڈبل منافع دے رہا تھا۔ اسے کرنسی ڈی ویلویشن گین کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کیپیسٹی کو مزید بڑھا کر 1200 ملین کین سالانہ کر دیا۔ 1200 ملین کینز! یہاں ایک ٹیکنیکل اصطلاح کی وضاحت بہت ضروری ہے جو رپورٹ میں ہے، کیپیسٹی یوٹیلائزیشن۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک فیکٹری کی کل پیداواری صلاحیت کا کتنا فیصد حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے، اور 2024 میں ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 81.01% تک پہنچ گئی تھی، جو کہ کسی بھی پلانٹ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا پھل انہیں ارننگز پر شیئر یا ای پی ایس کی صورت میں ملا، جو 2024 میں چھلانگ لگا کر 16.9 روپے ہو گئی۔ اور ادر انکم کی بات کریں تو 2024 میں اس میں مزید 376% اضافہ ہوا۔ انہوں نے اضافی کیش میوچل فنڈز میں لگایا تھا نا؟ ہاں، انہوں نے صرف بینکوں پر انحصار نہیں کیا، میوچل فنڈ سے ڈیویڈنڈز ملے، ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے منافع ملا، ان کا پڑا ہوا کیش ان کے لیے مزید کیش بنا رہا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک کی کہانی تو کسی خواب جیسی لگ رہی ہے۔ ہر سال ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، منافع آسمان پر ہے، لیکن پھر آتا ہے 2025 اور حقیقت کی دنیا میں کوئی خواب ہمیشہ نہیں چلتا۔ 2025 کا سال اس کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا ریالٹی چیک تھا۔ پہلی بار ان کے خالص منافع میں 14.5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ اور اس کے پیچھے دو انتہائی خوفناک عوامل تھے جن پر کمپنی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ پہلا دھچکا اکتوبر 2025 میں پاک افغان بارڈر کی بندش تھا۔ یہ واقعی سنگین مسئلہ تھا۔ کمپنی کے ایکسپورٹ کا بڑا حصہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا یعنی وسطی ایشیا کو جاتا ہے۔ بارڈر بند ہونے کا مطلب تھا سینکڑوں ٹرک اور لاکھوں کینز بارڈر پر کھڑے ہیں۔ باپ رے! یعنی سپلائی چین پوری طرح کٹ گئی۔ وہ فزیکل مال تھا جو راستے میں اور گوداموں میں پھنس گیا، اور ابھی اسے سنبھلے نہیں تھے کہ دوسرا وار چین کی طرف سے ہوا۔ چینی حکومت نے ایلومینیم کوئل پر دیے جانے والے ایکسپورٹ ریبیٹ کو ختم کر دیا۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے ذرا اس ایکسپورٹ ریبیٹ کے ختم ہونے کو تفصیل سے سمجھائیں۔ ضرور۔ چینی حکومت اپنی صنعتوں کو دنیا بھر میں مال بیچنے کی ترغیب دینے کے لیے انہیں ٹیکس میں کچھ چھوٹ یا ریبیٹ دیتی تھی، جس سے خریداروں کو چین سے سستا مال مل جاتا تھا۔ پی اے بی سی اپنا زیادہ تر کچا مال یعنی ایلومینیم چین سے ہی منگواتی ہے۔ اچھا، تو جب چین نے یہ ریبیٹ ختم کیا تو خام مال یکدم مہنگا ہو گیا؟ بالکل، راتوں رات کچا مال مہنگا ہو گیا، اور کمپنی یہ بوجھ فوری طور پر اپنے گاہکوں پر نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ عالمی مارکیٹ میں سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس ایک ہندسے میں نظر آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ 1.16 ارب روپے کا امپیئرمنٹ الاؤنس، یعنی وہ مال جو بن گیا، پیسہ لگ گیا لیکن بک نہ سکا اور گوداموں میں پھنس کر اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ 1.16 ارب کا مال پھنس جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، اگر خام مال بھی مہنگا ہو گیا، بارڈر بھی بند ہو گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا بزنس ماڈل خطرے میں ہے؟ کیا ان کا ایکسپورٹ کا جادو ختم ہو گیا؟ یہ سوال 2025 کے اختتام پر ہر تجزیہ کار کے ذہن میں تھا۔ بظاہر حالات تاریک تھے، لیکن پھر 2026 کی پہلی سہمائی یعنی فرسٹ کوارٹر کے نتائج میں ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آئی۔ ہاں، اور یہ تصویر ریاضی کے اصولوں سے بالکل الٹ لگتی ہے، کیونکہ Q1 2026 میں کمپنی کی کل سیلز 18.71% نیچے گر گئیں۔ افغان بارڈر تو ابھی بھی بند تھا نا؟ جی بالکل بند تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا خالص منافع 8.70% کیسے بڑھ گیا؟ سیلز گر رہی ہیں، مال بک نہیں رہا، پھر بھی منافع بڑھ رہا ہے، اور ای پی ایس 3.85 پر آ گئی ہے۔ یہ کیسی مالیاتی جادوگری ہے؟ یہ کوئی جادوگری نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ عالمی مالیاتی میکانزم ہے۔ اس کے لیے ہمیں فائنانس کی ایک اصطلاح LME یعنی لنڈن میٹل ایکسچینج کو سمجھنا ہوگا۔
یہ وہ عالمی منڈی ہے جہاں ایلومینیم کی روزانہ کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ اچھا، تو LME میں کیا ہوا تھا؟ 2026 کے شروع میں بین الاقوامی حالات کی وجہ سے LME میں ایلومینیم کی قیمتوں کو اچانک آگ لگ گئی اور قیمتیں تیزی سے اوپر گئیں۔ اور اس کا سیدھا فائدہ PABC کو کیسے ہوا؟ اب دیکھیں، جو مال ان کے گوداموں میں پھنسا ہوا تھا نا، جسے وہ 2025 میں نقصان سمجھ رہے تھے، عالمی مارکیٹ میں ایلومینیم کی قیمت بڑھنے سے اچانک اس پھنسے ہوئے مال کی ویلیو خود بخود بڑھ گئی۔ اکاؤنٹنگ میں اسے انوینٹری ویلیویشن گین کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی نے بہت سارا سونا خرید کر لاکر میں رکھ لیا ہو، اس نے بیچا نہیں لیکن سونے کا ریٹ بڑھنے سے وہ کاغذوں پر امیر ہو گیا۔ کینز گودام میں ہی پڑے رہے لیکن مالیت بڑھ گئی۔ بالکل بہترین مثال ہے، اور اسی چیز نے گرتی سیلز کے باوجود منافع کو سہارا دیا۔ اور ایک اور عنصر ان کی بیلنس شیٹ کی مضبوطی بھی ہے، ان کا گیئرنگ ریشیو۔ گیئرنگ ریشیو کمال کا ہے۔ ذرا یہ گیئرنگ ریشیو کا میکانزم بھی سمجھا دیں۔ گیئرنگ ریشو بتاتا ہے کہ کمپنی کے سرمایے میں کتنا پیسہ اس کا اپنا ہے، یعنی ایکویٹی، اور کتنا بینکوں کا قرض ہے، یعنی ڈیپٹ۔ 2019 میں یہ ریشو 57% تھا، لیکن 2025 تک منافع کما کر انہوں نے اسے گرا کر 33% کر دیا تھا۔ یعنی اب وہ بینکوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے نہیں تھے۔ بالکل، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بھاری سود والی کمپنیاں ڈوبتی ہیں، لیکن PABC پر کوئی فوری مالی دباؤ نہیں آیا، اور پھر اسپیشل اکنامک زون کا زیرو ٹیکس اور ادر انکم نے بھی ان کی کشتی پار لگا دی۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ان تمام اعداد و شمار اور سرحدی مسائل کو سامنے رکھ کر ایک سرمایہ کار کے لیے اس کمپنی اور شیئرز کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ محتاط تجزیہ کریں تو موجودہ صورتحال حساس ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، تیل کی قیمتوں، فریٹ چارجز اور LME کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس شیئر میں کوشش یعنی محتاط رہا جائے۔ یعنی فوری منافع کی امید میں بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگانے کا وقت نہیں ہے۔ بالکل، کمپنی کے بنیادی حقائق بہت مضبوط ہیں، قرضے بھی نہیں ہیں، لیکن شارٹ ٹرم میں جب تک بارڈر اور LME کے حالات نارمل نہیں ہوتے، شیئر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ جو لوگ لمبی مدت کے لیے سوچ رہے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کمپنی وسطی ایشیا کے علاوہ افریقہ یا کسی نئی مارکیٹ میں اپنے کینز بیچ پائے گی۔ یہ واقعی ایک بصیرت افروز تجزیہ تھا، اور اس تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہوں گی جو شاید ابھی اعداد و شمال میں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مستقبل کا گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بقا کا انحصار ایکسپورٹس پر ہے، لیکن ذرا عالمی رجحانات پر غور کریں۔ دنیا تیزی سے پلاسٹک سے جان چھڑا رہی ہے، اور ایلومینیم 100% ریسائیکل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سسٹینیبل یعنی پائیدار متبادل ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس کمپنی کا اصل مستقبل صرف بارڈرز میں ہے، یا مقامی سطح پر ریسائیکل ہونے والے پائیدار پیکیجنگ انقلاب کی قیادت کرنے میں، جہاں وہ مقامی بیوریج انڈسٹری کو پلاسٹک سے ہٹا کر مکمل ایلومینیم پر لے آئیں۔ یہ انہیں عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے آزاد کر سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا نکتہ ہے۔ اگر وہ اس پائیداری کے بیانیے کو اپنا لیں تو مقامی مارکیٹ میں ان کا گراف ایسی بلندی پر جا سکتا ہے جس کا تصور فی الحال نہیں کیا جا رہا۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک وہ معلومات اور تجزیے پہنچائے جائیں جو سطح سے گہرائی میں ہوں۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ کن کمپنیوں یا موضوعات پر ہماری ریسرچ پر مبنی ویڈیوز اور مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنے منی IQ کو بڑھاتے رہیے۔ Like and subscribe.